صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ سب معاملہ جو ہے وہ اگرچہ ایک ذمہ داری ہو یا نہ ہو، مگر ماں کے دل میں بچے کی جو محبت ہے اور اس کے دل میں جو شفقت ہے، جو رحم ہے، وہ اسے اس بات کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ اس نے کتنا کام کر لیا۔ وہ روز سوتی ہے، روز سونے کے بعد صبح اسی تازگی کے ساتھ اٹھتی ہے اور وہی سارا کام کرتی ہے اور پھر سب کا اسی طرح خیال رکھتی ہے۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے کتنی قریب ہے، ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ہماری ہر ضرورت پوری فرماتا ہے، پھر رحمان بھی ہے۔ یعنی بالکل ویسے ہی آپ اگر نوٹ کریں تو ماں بچوں کی غلطیاں یا بچے کی غلطیاں نظر انداز کر کے اسے گلے لگاتی ہے۔ یعنی یہ دنیا میں مجاز ہے جس سے ہم حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ اس کی رحمت سے ہی توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم توبہ کر کے اس کے رحمت کے قریب چلے جائیں تو اس کے رحمت بڑھ کر ہمیں گلے لگا لے گی، اور خالق کائنات سے زیادہ رحم کون کرے گا؟ خالق کائنات سے زیادہ رحم کس کے پاس ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپس میں ہمیں بھی ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کی گئی کہ ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم سے معاملات بناؤ اور رحم سے معاملات کرو۔ بچوں پر رحم کرنا بھی اسی جذبے کے تحت آتا ہے۔ کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار بچوں سے شفقت فرما رہے تھے، انہیں پیار کر رہے تھے، تو ایک دیہاتی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ ظاہر دیہاتی تھے وہ، تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قدر سخت تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اب میں اس پہ تو قادر نہیں ہوں کہ تمہارے دل میں یہ جذبہ رکھ دوں، یعنی یہ کہ تمہارے دل کو رحم سے معمور کر دوں اور رحم کا جذبہ تمہارے دل میں بھر دوں۔ باوجود اس کے کہ حضور نے بعد میں ان کی یقیناً تربیت فرمائی ہوگی اور ایسے اصول ان کو سکھائے ہوں گے جس سے یہ جذبہ خود بخود ان کے دل میں موجزن ہو جاتا، کیونکہ بہرحال یہ تو طے ہے کہ حضور کی تعلیمات کے نتیجے میں بگڑے ہوئے کام سنور جایا کرتے تھے اور ٹوٹے ہوئے دل اپنائیت کے رشتے میں منسلک ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ مومنین کی مثال بیان فرمائے حضور نے کہ رحم، مہربانی اور محبت میں تو تم انہیں دیکھو گے مومنین کو، یعنی یہ کہ بڑے بے مثال لوگ ہیں ان معاملات میں، کہ جب کسی ایک عضو کو تکلیف ہو، جسم میں کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان اسے محسوس کرتے ہیں، اور یہ محسوس کرنا جو ہے، یہ احساس، یہ آپس میں صلہ رحمی ہی تو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آتا یہ ہے کتابوں میں کہ جب مخلوق کے پیدائش ہو چکی تو رحم کھڑا ہوا، اس نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تو اس امر کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو چاہے تو میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ جو تجھے جوڑے رکھے گا میں اس کو عزیز رکھوں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا، یعنی جو رحم نہیں کرے گا
میں اسے عزیز نہیں رکھوں گا، یعنی مفہوم حدیث یہی ہے. یعنی تھوڑی بہت نرمی اگر لفظوں میں لے لی جائے، اگرچہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ذہن نشین ہو جائے تب بھی بات بہت ہے. تو بات یہ ہے کہ رحم کا جذبہ بنیادی طور پر ذہن میں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے رحم کی تعریف مختلف ہو، لیکن بنیادی اصول سب جگہ ایک ہی سے ہیں. سوسائٹی کوئی بھی ہو، آپس میں یعنی رحم دلی کا مفہوم عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی فقیر کو کچھ دے دیا اس کا مطلب آپ نے رحم دلی کا مظاہرہ کر لیا. بات یہ نہیں ہے. آپس میں مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، یہ بھی جذبہ رحم میں آتا ہے اور آپس کی صلہ رحمی میں آتا ہے. حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضور تو کفار کے لیے بھی رحمت تھے، اسی لیے حضور نے کبھی ایسی بد دعا نہیں فرمائی جس سے پورے کافر تہہ تیغ ہو جائیں، پورے کافر نے ان پہ عذاب آ جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمیں بھی یعنی حضور نے کافروں کے تکلیف پر صبر فرمایا، ہمیں بھی رحم کے جذبے کے تحت اگر مسلمانوں سے کبھی کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے تو ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس قسم کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ انہیں نقصان پہنچے. رحم کیا ہے؟ زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دینا. اور رحم کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینا، اس کے ساکھ کو نقصان پہنچانا، اسے ذلیل کرنا، اسے ذلیل ہوتا دیکھ کے خوش ہونا، کسی کی توہین کرنا، یہ سب کا سب ظلم میں آتا ہے. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.